مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا تھا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگایا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان زمین میں اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور و تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم کرے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے پاک پروردگار، تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو آپس میں خون رضیہ کریں گے، فساد برپا کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پوری زمین سے جمع کی ہوئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم کی اولاد بھی مختلف مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ نیک، بد، نرم، خوش، سخت مزاج اور درمیانی طبیعت کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعہ کے دن اپنی ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس سے مٹی سے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس ایک بار موقع پا کر حضرت آدم کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 گز لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام و جواب کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم نے فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا حضرت آدم کی صورت میں داخل ہوگا اور 60 گز لمبا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے باہر نکال دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسان کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے چیلے کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا حضرت آدم کو ہر چیز کی چھوٹ دی تھی مگر ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا۔ ابلیس لعین حضرت آدم کو جنت سے باہر کروانے کے لیے بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور ساتھ میں شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوا دیا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور ان کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی، اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے اور وہ کلمات یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت ساری اولادیں عطا کی، ان میں حضرت سیس علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے جو ایک نبی ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے متعلق روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے فرشتے آتے ہوئے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا: اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا: ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا: تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کے لیے لحد بگلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا: اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں ایک پہاڑی پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئے تو کامنٹ میں اصلاح فرما دیں۔